انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹیوزڈے کو پروگرام ہوگا. ٹیوزڈے کا پروگرام یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق کہ ان کا جو یزید کے ساتھ معاملہ ہے، جو یزید کے ساتھ ان کا واقعہ ہے، اس میں غلط کون سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. جو شخص ہمیں غلط ثابت کرے گا، شیعہ حضرات، شیعہ مولیوں سے، شیعہ ذاکرین سے یا شیعہ عوام سے ہمیں غلط ثابت کرے گا، ہم اس کو 10 لاکھ روپے انعام دیں گے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ذاکرین علماء کو دباؤ ڈال دیں. ٹھیک ہے نا. ان کو میسج کر دیں کہ آ جائیں حسن اللہ یاری کے ساتھ گفتگو کریں. ٹھیک ہے. حسن اللہ یاری کے پیچھے آپ گالی دینا، حسن اللہ یاری کے پیچھے غلط باتیں کہنا، وہ آپ ذاکرین حضرات کا شیوا ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو کیا ہم گفتگو نہیں کر سکتے؟ کہ آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کریں؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کے جو مولوی حضرات ہیں اور ذاکرین حضرات ہیں، ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور دلیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. اوکے. یہ صرف گالی گلوچ ادھر آ کے انٹرپٹ اگر کبھی آ بھی جائے نا، پیچھے سے گالی گلوچ کر سکتے ہیں ممبر سے یا کسی سوشل میڈیا پہ، گالی گلوچ گالی گلوچ گالی گلوچ، الزام تراشی. لیکن سامنے کبھی نہیں آتے. سامنے آ بھی جائیں تو گالی گلوچ گالی گلوچ گالی گلوچ، بات نہیں کرنے دینا، انٹرپٹ کرنا. اور یہ ہمارا المیہ ہے. اور آپ پاکستانی شیعوں کا حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام سے زیادہ آپ پہ رونا چاہتا ہے. کم آپ پہ روئیں، آپ کی حالت پہ رو کہ یہ آپ کی حالت، یہ آپ کے علماء کی حالت، یہ آپ کی حالت ہے اور آپ کے علماء اور ذاکرین کی حالت ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ انہی علماء اور ذاکرین وہ آپ کے دین کو آپ کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں، اور آپ کو وہ دین سکھاتے ہیں جو خود دین سے کچھ نہیں جانتے، کچھ جانتے ہی نہیں. کچھ سچ باتیں جانتے ہیں، بہت ساری جھوٹ باتیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پسند آ گیا وہ دین بن گیا جی، اور آپ کو سنا دیا اور آپ کا بھی دین بن گیا جی. آپ کا دین بھی بن گیا. مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ جن باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آپ لوگ شیعہ عوام سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے علماء اپنے ذاکرین سے سن کر، اس میں تو یقینی طور پر اس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تکذیب ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا قیامت میں آپ کیسے منہ دکھائیں گے ائمہ اطہار علیہ السلام کہ آپ نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرمائشات کو بلا وجہ بلا دلیل، ذاکرین نے آپ کو سنا، آپ نے جھٹلا دیا، علماء نے آپ کو سنا دیا، آپ نے جھٹلا دیا. اور جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں ان کو بھی آپ جھٹلائیں گے. تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ شیعوں کا دین اور ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عقائد اور عمل اور ہیں، ذاکرین علماء ان کا دین اور ہے، ان کے عقائد اور ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اور ہیں. یہ کیسے امام زمان علیہ السلام کو مانیں گے؟ مجھے نہیں معلوم. اور آپ لوگ ان کو کیسے تصدیق کریں گے؟ مجھے نہیں معلوم. کیونکہ ابھی تو آپ تکذیب کر رہے ہیں اور بدیہیات میں تکذیب کر رہے ہیں، بدیہیات میں، ایسے نہیں کہ چھپی والی باتوں میں، واضح باتوں میں آپ تکذیب کرتے ہیں. جب آپ کو خود بخوبی پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر رات کی تاریکی میں غار میں چھپ گئے تھے، جی غار میں جان بچانے کے لیے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب آپ قرآن میں تلاوت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں بھاگ گئے، مصر سے بھاگ کے مدائن پہنچ گئے جان بچانے کے لیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا تقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ ہمارا دین ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے آباء طاہرین علیہ السلام کا دین ہے. جب اتنے بے شمار روایات میں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا گیا، مولا علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، حسنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. یہ تو سب آپ کے سامنے ہے. کس لیے تلوار نہیں اٹھائی؟ جان بچانے کے لیے میرے بھائیو، جان بچانے کے لیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو بہرحال مجھے تعجب ہے تم لوگوں پر کہ تم دین کی جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو اصل سیرہ ہے وہ تم بھول گئے ہو کہ ان کا اصل سیرہ ہی یہی ہے، انتظار فرج یہ افضل العبادت، اور تقیہ یہ افضل العبادت. اور جب تک امام عصر علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تو اس وقت تک ظالمین کے ساتھ ان کے ہاں ملانا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ٹکر نہ لینا، اور اپنی جان ہمیشہ بچاتے رہنا. تقیہ اسی کا نام ہے. یہ تو سب ہمارے سامنے ہے. اوکے. اور پھر مزید ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال اور افعال، اور پھر اس کے مقابلے میں ذاکر حرامی، آپ کے علماء جھوٹے فراڈی ہیں کہ وہ ایک حدیث جس کا نہ کوئی اصل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک نہ حدیث نہ اس کا اصل ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ مثل لا یبایع مثل یزید. اور بھائی 20 سال تک مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید مولا کے اپنے والد صاحب کی گالی نہیں سنے معاویہ کے منبر سے، مدینہ منورہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے بھائی کو شہید نہیں کیا یزید نے، یزید کے باپ معاویہ نے، اور انہوں نے خود دونوں بھائی مل کر معاویہ کو حکومت تسلیم نہیں کیا کہ اٹھا کے لے جاؤ یہ حکومت تمہاری. بھائی تم بدیہیات تمہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی سمجھ نہیں آئی. پھر بھی میں شیعوں سے کہتا ہوں کہ شیعوں دیکھ لو، شیعوں تم نام، ویسے بھی تو نام کی شیعوں نا، شیعہ تو ہے نہیں. تم لوگوں نے اپنا دین ایک بنایا، کچھ جھوٹی باتیں کچھ سچی باتیں ملا کر کہتے ہیں ہم شیعہ. تو وہ شیعہ کہنا بھی تشیع پہ ظلم ہے آپ لوگوں کو. لیکن آپ کو کہتا ہوں پھر بھی جماعت عمریہ کو داد دینا چاہیے کہ ان کے علماء تو کم از کم گفتگو کرتے ہیں. اور کم بختو تمہاری اپنی علماء شیعوں سے کہتا ہوں، نام نہاد شیعوں سے، کچھ جھوٹ ملا کے، کچھ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ملا کے تم نے اپنا دین بنا دیا، اپنا نام رکھ دیا شیعہ. اور مجھے بتاؤ جماعت عمریہ کو سلام ہے کہ نہیں؟ ان کے علماء پھر بھی گفتگو ہوتی ہے نا ان سے. کرسچن آتے ہیں پھر بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے. اور بھائی تمہارے کم بخت مولوی کہاں ہیں؟
تمہارے کم بخت ذاکر کہاں ہیں بھائی؟ سب سے اداکار قوم سب سے زیادہ اداکار قوم اور سب سے زیادہ بیوقوف قوم. تم آج سے نہیں کہنا کہ جماعت عمر بے عقل ہے، نہیں کہنا جماعت عمر بے عقل ہے. وہ ہیں بے عقل، عقل سے فارغ، لیکن اس سے بڑھ کر بھی عقل سے فارغ، ان سے بڑھ کر بھی بے انصاف. آئینے میں اپنا شکل دیکھو یار، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا. تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیا مرض لگی ہے، کیا درد لگی ہوں کہ وہ مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کچھ سوچو یار. عیسائی پادری مجھ سے گفتگو کر کے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، عزب احترام و سلام دعا کے ساتھ چلا جاتا ہے. آپ کے ذاکرین، آپ کے علماء کو ہوا کیا ہے؟ ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. سب کچھ ہے بھائی، سب کچھ ہے. بات اتنی ہے کہ میں ان کے لیے کیا ہوں؟ میں ان کے لیے ایک اسرائیل ہوں. میرا نام دے کر، میرا کام دے کر ان کی سانس نکل جاتی. اللہ جانتا ہے میں تم شیعوں کے لیے ایک ایسا عذر و بہانہ ختم کرنے کا طریقہ ہوں. اوکے، سن لو اچھی طرح سے کہ تم پہ حجت تمام ہے، تم شیعوں پر حجت تمام ہے. یہ حق بہت واضح ہے، جیسے جماعت عمریہ کے لیے، نصارہ کے لیے حجت واضح ہے، تم پر بھی حجت واضح ہے. تم اس کے باوجود میرا ساتھ نہیں دیتے، تم اس کے باوجود بلکہ تم اپنے علماء کے ساتھ لگے ہو. تو عذر بہانہ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے. قیامت حق ہے، مرنا حق ہے، موت حق ہے، سوال و جواب حق ہے. کہ ایک شخص آیا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آپ کو سناتا تھا، اپنی بات نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میں کتاب دکھا کر اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سناتا تھا، اور تم لوگوں نے اس کو تانے دیے، گالی دی. تم لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جاسوس ہے. اوکے، پر اس دن پتہ چلے گا. اور اس دنیا میں تم جو مرضی کہہ دو، جو کوئی تمہیں منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا. تم ممبر پہ جا کے، سوشل میڈیا پہ جا کے، تم کلپس بنا کے تم گالی دیتے رہنا. لیکن وہ ایک دیکھنے والا ہے، اور وہ قاضی ہوگا، اور وہ قضاوت کرے گا، اور وہ فیصلہ سنانے والا ہوگا. کہ بھئی ایک شخص آیا تھا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حجت دلائل بیان کرتا تھا، اور تمہارے علماء اس کا جواب دینے سے بھاگتے تھے، اور تمہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے. تم نے اس کے باوجود ان جھوٹوں کو عزت دی، ان جھوٹوں کو تم نے ان کو ممبروں پہ چڑھایا، ان جھوٹوں کو تم نے ہر طرح کی تم نے سہولتیں دی. اور ایک غریب جو اپنا جان، اپنے بچوں کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے حق زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع کرتا رہا ہے. جی جھوٹ کہہ رہا ہوں. دیکھو اپنی تاریخ میں پچھلے 200 300 400 500 سال میں اس حق واما بنعمت ربک فحدث، اس جیسا کس نے دفاع کیا؟ کسی نے کیا؟ اور کسی نے کیا ہے تو ہمیں سمجھا دو. وہ ایک غریب آیا تھا، اور تم نے اس کو گالی دے کر، اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اہل بیت علیہ السلام کی مان لو، اہل بیت علیہ السلام کی تصدیق کرو، جو بھی انہوں نے فرمایا صحیح ہے. اور کم بختو، جو بھی اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے، جو بھی انہوں نے فرمایا وہ صحیح ہے. ان کے فرمان کے مطابق مقابلے میں اپنا عقل، اپنا اجتہاد نہ لگاؤ، کافر بنو گے، مرتد ہو جاؤ گے. اور تمہارے علماء کا کام یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین رد کر کے اپنا ہی دین بنا لیں اپنے عقل سے. لعنت ہے ان کی عقل پر. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف